بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، پروگرام مضامین تراویح کے ساتھ آپ کا میزبان اصغر خان عسکری آپ کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں تراویح میں قرآن عظیم الشان کا جو حصہ تلاوت کی جاتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسی حصے میں جو مضامین بیان ہوتے ہیں یا جو موضوعات ہے، جو مسائل ہے، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سولہویں تراویح اور سولہویں تراویح میں قرآن عظیم الشان کا جو حصہ تلاوت کیا گیا، اس کی مختصر سا جو ہے وہ موضوعات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو رفاع FM 102.2 کا جو فیس بک پیج ہے اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سولہویں تراویح میں یہ سورہ الفرقان کا آیت نمبر 21 سے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ شعراء اور سورہ النمل، اس کے 4 رکوع یعنی تقریباً 59 نمبر آیت تک جو ہے اس کی تلاوت مکمل ہوئی ہے۔ سورہ الفرقان میں ہم نے جو گزشتہ 20 آیتیں تھی، اس کے جو کفار مکہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جو اعتراضات تھے اس کا تذکرہ کیا تھا، اور وہ اعتراضات عجیب سے اعتراضات تھے۔ کل کے سبق میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ آج انہوں نے کچھ اور بھی چیزیں یا اور بھی اعتراضات ہے وہ تذکرہ ہے، اور ایک عجیب سا مطالبہ ہے ان کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر براہ راست ملائکہ نازل کیوں نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک مطالبہ انہوں نے کیا کہ جناب علی، یا ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتا۔ تو یہ 2 مطالبات، جس طرح کے نبی علیہ السلام پہ مطالبہ تھا کہ ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ تو کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، اور اس کے اوپر پروٹوکول وغیرہ کے لیے کوئی فرشتے وغیرہ کیوں ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے، ان کے پاس باغات وغیرہ کیوں نہیں ہے۔ تو اس طرح کے نبی علیہ السلام کی رسالت کے اوپر، اور اب یہاں پر کہ جی ہم اللہ کو ایک کیسے مانیں، یعنی یا تو اللہ ہمیں دکھا دے، ہمارے سامنے آ جائیں، یا جو فرشتے ہیں یہ ہمارے اوپر براہ راست آ جائیں، ہمیں بتا دے، تو پھر ہم اس کا اللہ کا جو ہے وہ اقرار کریں گے یا ایمان لے آئیں گے۔ لیکن بہرحال پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ لیکن یہاں پر جو سب سے اہم، جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 30 ہے، اور یہ جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، بہت ہی یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں انسانوں کو اور مسلمانوں کو جنگ جوڑنے والی آیت ہے، اور یہ آیت یہاں ہمیں ٹھہر کے اس پہ غور فکر اور سوچ اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت رب کائنات سے اللہ کی دربار میں شکوہ کرے گا، شکایت کرے گا کہ اے اللہ، میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہی آج کا جو ہمارا ہے کہ مہینہ بھی یہی ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کتاب کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہیں پر آج ہم نے سوچنا ہے، اور 16واں تراویح، اور بہت ہی مناسب وقت کہ 15 دن گزر چکے ہیں، 15 دن باقی ہے، تو آیا کہیں اس شکایت کے زمرے میں بروز قیامت ہم تو نہیں آئیں گے؟ ہم بھی سوچے کہ اس قرآن کو ہم نے چھوڑا تو نہیں ہوا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے، اور پھر ہم بھی اسی زمرے میں آئیں گے، تو لہٰذا آج ہمارے پاس وقت ہے
رمضان المبارک کے اس مہینے میں دوسرے عشرے میں کہ ہم اچھی طرح سے سوچ لیں یہاں پر رک کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو شمار ہے وہ بھی ان لوگوں میں ہو کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام شکایت کریں گے تو یہاں پر ٹھہر کے غور کرنا ہے، فکر سوچ اور تدبر کر رہنی ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 کے اوپر۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ رب العزت نے جو اپنی وحدانیت ہے ان کا اظہار کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے اللہ پاک جو ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، یہ جو دن رات ہے، نیند ہے، بیدار ہونا ہے، یہ جو ہوائیں چلتی ہے، یہ جو آسمان سے صاف پانی نازل ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں، اور یہ جو زمین سے غلہ اور اناج اگایا جاتا ہے، کون ہے؟ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ جو دو سمندر مل جاتے ہیں یہ تمام چیزیں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر رب کائنات نے یہاں پر بھی یہ جو آیات نمبر 56 ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، غور کرنے کی یہاں ضرورت ہے۔ اور یہ کام چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے بھی لوگوں کے پاس اسی دعوت کو لے کر جانا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی پھر یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سجدہ کا، اور یہ تمام چیزیں جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے اور گواہی ہے وہ موجود ہے۔ لیکن دوستو اس کے بعد جب ہم آیت نمبر 63 پر آ جاتے ہیں، آیت نمبر 63 63 نمبر، تو یہاں پر جب آپ آخر تک جائیں گے اس آیت سورت کی، تو یہ بہت ہی اہم آیت کریمہ ہے، اور یہاں پر پھر ہمیں رکنا ہوگا خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ یہاں پر جو ہے سوچنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کچھ خاصیتیں، کچھ صفات جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، اور ان صفات کا بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، اللہ کے بندوں میں کون سی خاصیتیں ہونی چاہیے؟ اللہ کے بندوں میں، عباد الرحمن، اللہ کے بندے میں کون کون سی صفات جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت ان تمام کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وہ تذکرہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، یعنی چلتے ہوئے وہ بڑے آرام کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جاہل لوگوں کے ساتھ سینگ اڑانا، بات بات پہ یہ جاہل لوگوں کے ساتھ الجھ جانا، اللہ رب العزت جو ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جناب علی میں اسی طرح کے جاہل لوگوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلے میں، گلی میں، مسجد میں، بازار میں اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں، اور وہ روزانہ بہت سارے لوگ اس سے الجھتے رہتے ہیں، تو کہاں کہاں تک اور کس کس سے الجھتے رہیں گے؟ تو اللہ رب العزت وہ عباد الرحمن کی خاصیتیں بیان کر رہے ہیں۔ اور رمضان میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے الجھنا چاہے، لڑائی جھگڑنا چاہے، تو اس کو کہہ دیجیے گا جی السلام علیکم، میں روزے سے ہوں۔ تو یہ دوسری صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اور ان کی تیسری صفت جو ہے یہ ہے کہ ان کی راتیں اللہ کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی یہ سجدے بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، اور یہ جو قیام اللیل ہے روزے کے اندر تراویح کی صورت میں ہم کرتے ہیں، یہی قیام اللیل ہے۔ عام دنوں کے اندر اگر کوئی تہجد پڑھ لیتا ہے تو بہتر ہے، اگر تہجد نہیں پڑھ لیتا تو عشاء کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد کچھ نوافل وغیرہ کا اہتمام یہ بھی ضرورت ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ جو تیسری صفت ہے وہ قیام اللیل ہے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ نیکی پر کاربند ہونے کے باوجود وہ نیکیوں کے پندار میں مبتلا نہیں ہوتے، یعنی یہ ہے کہ وہ نیکیاں تو کرتے ہیں، نیکی اور بلائی تو کر لیتے ہیں، لیکن اس پر فخر، غرور اور تکبر جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ پانچویں جو صفت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زندگی کے تمام امور میں توازن اور اعتدال قائم رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے اور ہر عباد الرحمن اللہ کے بندے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے۔ اور پھر وہ کبائر سے جو ہے 3 کبیرہ گناہوں سے خود
کو بچائے رکھتے ہیں، اور وہ گناہ کبیرہ کیا ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، نمبر 1، یعنی یہ کبائر گناہ اس سے اجتناب کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کے سوا کسی کے چوکٹ پہ سجدہ ریز نہیں ہوتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، معبود وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، روزی رسان وہی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ دوسرا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، یعنی کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور بدکاری سے اجتناب کرتے ہیں، بدکاریوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ 7ویں صفت اور 8ویں صفت یہ ہے کہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور لغوہ چیزوں سے ہمیشہ الگ تلگ رہتے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جھوٹ کا، اور پھر جو لغوہ باتیں ہیں، ایویں گلی کے نکر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گپے مار رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے اس کے اوپر جملے کس رہے ہیں، یہ جو تانزنی ہے ایک دوسرے کو، یہ جو جملے کسنے ہیں، یہ جو لطیفے وغیرہ جو ہے بغیر کسی مقصد کے گلی کے اندر، کوچے کے اندر، مسجد میں کہ کسی کونے میں، بازار میں، تو یہ جو لغوہ باتیں ہیں ان سے جو ہے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ پھر 9ویں جو صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آیات کو غور سے سنتے ہیں اور ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہی بات جب ہم نے قرآن عظیم الشان اور رمضان کے مہینے کو یہ مضامین قرآن کا پروگرام شروع کیا، تو ہر پروگرام میں ہم یہی کہتے ہیں، یہی گزارش، خود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، کہ ہم قرآن کو سنیں تو نصیحت اس سے حاصل کریں، اس پہ غور کریں، اس پہ فکر کریں، اس پہ تدبر کریں، اور اندھے اور بہرے بن کر جو ہے وہ اس سے نہ گزر جائیں۔ پھر جو آخری صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آج کے دور میں بہت ایک اہم دعا، اور ہم تقریباً بہت سارے لوگ اس کا شکار بھی ہے ہمارے بچوں کے حوالے سے، گھر والوں کے حوالے سے، تو یہ جو دعا ہے والذین یقولون ربنا، تو یہ دعا یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اسے بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اور خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس دعا کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا ہمیں بار بار کر لینی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو قیامت کا تذکرہ ہے، روز حشر کا جو منظر ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم رکوع ہے، آخری جو آیتیں ہیں 63 سے عباد الرحمن سے، اس کو بڑے سمجھ کے ٹہر کے اور یہ دعا جو ہے وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورہ الشعراء۔ سورہ الشعراء جو ہے یہ مکی زندگی کے درمیانی دور میں شروع ہوا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید و رسالت اور آخرت کا جو عقیدہ ہے بہت مؤثر انداز میں سمجھایا ہے۔ یعنی اس صورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت، یعنی اللہ کی وحدانیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور اس کے بعد یوم آخرت، کہ آپ نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد حساب اور کتاب ہوگا۔ تو یہ اس صورت کا بنیادی مضمون ہے، اور ان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی سورت کا جو آغاز ہے وہ آن وسلم کے ان جذبات کے تذکرے سے ہوتا ہے جو انتہائی رحم اور انسانیت کی غمخواری و ہمدردی کی وجہ سے آپ کو گلائے چلے جا رہے تھے۔ یعنی لوگ جو ہے وہ کپر پر تھے، اور نبی علیہ السلام ان کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ تو جہنم کے ایندھن بن جائیں گے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں۔ تو اس صورتحال پر جو ہے وہ ایک تبصرہ موجود ہے۔ اس کے بعد اس کے جو دوسرا اور چوتھا رکوع ہے، اس میں جو موسیٰ اور فرعون کا جو قصہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے فرعون کے دربار میں، وہ کس طرح سے آئے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے قبل بھی ہم سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ پھر فرعون کے لشکر اور قوت کے مقابلے میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی جو کمائیگی اور مادی وسائل کے فقدان کے باوجود وہ جو ان کا غلبہ ہونا، اور ان کا لشکر، موسیٰ علیہ السلام جو ہے مصر سے اللہ کے حکم سے
جو رات کو نکلتے ہیں وادی سینا کی جانب، سمندر کا راستہ جو ہے وہ لیا انہوں نے، فرعون پیچھے آ جاتا ہے، پھر وہ اس کے لشکر کے تعاقب میں آ جاتے ہیں. تو یہ پورا جو تذکرہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اور پھر جو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو الفاظ ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. تو اور موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے اوپر اپنی عصا کو مارتے ہیں اس میں راستے بن جاتے ہیں اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو یہ تمام تذکرہ جو ہے یہ سورہ الشعراء کے اندر موجود ہے. اسی طرح اسی جو ہے سورت کے 5 نمبر جو رکوع ہے، اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل حالات بیان کیے گئے ہیں. سورہ انبیاء میں بھی اس کا جو ہے ہم تذکرہ وہ کر چکے تھے، لیکن یہاں پر بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے، اور بعض چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی اس کے لیے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. اور اسی طرح یعنی میرا خالق اور مالک، یعنی یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے بنیادی طور پر یہ جو رزاق ہے نا، ہم لوگ رزق کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، رزق کے لیے جو ہے ہم کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی کے پاس چلے جاتے ہیں. تو یہ تمام تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے. اور اسی کے ساتھ ہی بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے کون دیتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں یعنی رزق بھی وہی مجھے دیتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہوں تو پھر صحت جو ہے وہ بھی رب کائنات دے دیتے ہیں. تو یہ بھی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو بھی ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح اس کے بعد چھٹے رکوع میں نوح علیہ السلام کا، قوم نوح کا، قوم عاد کا تذکرہ ہے، اور پھر قوم سمود کا، قوم لوط کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے. اس کا پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں. لیکن ان انبیاء کی حضرت شعیب علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ موجود ہے. تو ان آیات کریمہ کو، یعنی یہ جو انبیاء ہے ان کی صورتحال کو ہمیں بڑے غور کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے مثلا جو انبیاء نے پیغام دیا، جو انبیاء نے دعوت دی، وہ دعوت کیا تھی. تو وہ دعوت کیا تھی کہ سب نے یہی کہا کہ تتقون، اللہ سے ڈرو، اور انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ کی تابعداری کرو اور میری تابعداری کرو. یعنی تمام انبیاء کا جو ہے وہ یہی تذکرہ ہے، یہی دعوت تھی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے وقت کی پیغمبر جو ہے اس کا اتباع کرو. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا، اور یہی دعوت تمام انبیاء نے دی. پھر اس کو قوم نے ان کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو عذاب وغیرہ پیش آئے ہیں اس کا تذکرہ بڑے تفصیل کے ساتھ وہ موجود ہے. اور اس کے بعد یہاں پر کچھ جو شعراء کی عمومی حالت ہے وہ بیان کی گئی ہے. یہ بات بھی کہ شیاطین بدکار اور جاسازی کرنے والوں پر اترتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اور شعراء کے بارے میں جو عمومی حالت قرآن نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ شعراء تو ان کے پیچھے بھٹکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. یعنی آج بھی آپ دیکھ لیجئے گا جس طرح کی شعر و شاعری ہو رہی ہے، جس طرح سے یعنی چند کو چھوڑ کے تو اس شعراء کا تذکرہ ہے کہ محض جو ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے، لوگوں کو ادھر ادھر کرنے کے لیے، اور لوگوں کو جو ہے دین سے اور جو اصل کام ہے اس سے ہٹانے کے لیے جو شعراء ہے ان کا تذکرہ وہ موجود ہے یہاں پر. تو ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو شعر شاعری کا شغف رکھتے ہیں، تاکہ ان کو علم ہو کہ اگر شاعری کرنی ہے تو کس طرح سے جو ہے وہ شاعری ہمیں کر لینی چاہیے، اور کس طرح کے جو ہے چاہے وہ نظم ہو، نثر ہو وغیرہ، اس میں ہمیں اپنا جو ہے وہ زندگی بسر کر لینی چاہیے. اس کے بعد جناب ہمارے پاس ہے سورہ النمل. سورہ النمل جو ہے یہ پہلی 4 رکوع اس کی تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر 59 تک. اور نمل عربی زبان میں
چونٹی کو کہتے ہیں۔ تو اس میں وادی نمل کا ذکر آیت نمبر 18 میں آیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہ جا رہے ہیں اور وہ چونٹیاں جو ہے انہوں نے، ایک چونٹی نے اپنے باقی چونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے وہ آپ کو کچل ڈالے۔ اور سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ تو انسانوں اور جنوں اور پرندوں کے زبان کو بھی سمجھتے تھے، تو وہ مسکرائے اس جو ہے سوال سے۔ تو یہاں پر یہ سورہ النمل کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، آپ اگر اس کو دیکھ لیجئے گا تو اس میں یہ ہے کہ تلک آیات سین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدن و بشرا، یہ الفاظ ہے للمؤمنین، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ تو یہ ہدایت ہے اور بشرا ہے جو ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ یہاں بھی ایک اچھے انداز میں جو تذکرہ ہے کہ یہ مومن کون ہے، کیا جو عباد الرحمن کی خاصیتیں خصوصیات رب نے بیان فرمائی تھی، یہاں مومن کی تو یہ تقریباً ایک جیسی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے ان کی شخصیت کے اندر کون کون سی خاصیتیں ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر چلتا پھرتا نمونہ ایک مسلمان کا کیسا ہونا چاہیے، تو وہ یہاں پر وہ عباد الرحمن کی صفات کو بھی لے لیجئے گا، ساتھ یہ بھی ملا لیجئے گا کہ یقیمون الصلاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یہ کیا کرتے ہیں، یقین رکھ لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے سے موسیٰ علیہ السلام کا وہ تذکرہ وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آگے اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور پھر سلیمان علیہ السلام کا اور داؤد علیہ السلام کا ان کا جو تذکرہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ جی اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام کا جو تیسرا جو رکوع ہے، یہ تیسرے رکوع میں مسلسل سلیمان علیہ السلام کے جو حالات پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے آیات میں وہ جو ہدہد ہے اس کا ذکر ہے کہ وہ کہیں گھوم گیا، گھومنے کے بعد وہ خبر لے کر آیا، وہ جو ملکہ سبا ہے اور ان کی قوم جو ہے وہ سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، پھر وہ خط ان کو دے دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا جو تعارف کرایا وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے، اور خصوصاً اگر خواتین اس کو جو ملکہ ہے جب ان کو خط ملا اور وہ خاتون جس طریقے سے اپنے جو وزیر ہے، اپنے کیبنٹ ہے، اپنے پارلیمنٹ کے ممبران کا یا اپنے کابینہ کے ممبران کا اجلاس جو منعقد کرتی ہے، اور جس طریقے سے وہ خاتون اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو یقین جانیے کہ ہمارے گھر کے خواتینوں کو بھی اسی پر بہت زیادہ غور فکر، سوچ اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کہ ایک خاتون جو ہے اگر وہ اپنے گھر کے صورتحال کو درست رکھنا چاہتی ہے، تو یہ جو ملکہ سبا ہے، سلیمان علیہ السلام کا خط جب ان کو ملا تو ان کا جو رد عمل تھا، کس طریقے سے وہ مشاورت کرتی ہے، کس طریقے سے وہ اپنے ارکان شورا کے ساتھ یا اپنے کیبنٹ کے ممبرز کے ساتھ مشورے کر لیتی ہے، تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس کو تذکرہ کر لیا جائے اور خصوصاً خواتین بھی اور مرد بھی اس پر سوچیں، تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے وہ اسی میں سے حل ہو سکتے ہیں کہ مختلف مسائل کے دوران ہمیں کیا کر لینا چاہیے۔ پھر جو ملکہ سبا ہے ان کا تخت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں علم الکتاب کا جو عالم ہے اس شخص کا تذکرہ ہے۔ ملکہ سبا جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہے۔ پھر جو زیب داستان ہے، دو انبیاء کا جو تذکرہ، یہ رکوع نمبر 4 میں دو انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ تو ان کو چونکہ حضرت صالح کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی اور ہر قبیلے کا سردار قاتلوں کی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا، تو اسی طرح سے یہاں بھی قتل کے سازش کرنے والوں کے لیے یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں بھی یہ کفار مکہ جمع تھے، اور وہ مختلف آپشنز جو ہے وہ زیر غور تھے کہ کیا جائے، جلا وطن کیا جائے، قید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہاں پر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اس میں ہمیں اللہ کے اوپر جو ہے وہ توکل اور اللہ کے اوپر ہے سب کچھ مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ
سلیقہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا مضامین تراویح سورہ النمل کی آیت نمبر 59 تک اس کی تلاوت اور اس میں جو موضوعات تھے اس کا مختصر خلاصہ۔ لیکن وہی کہ ایک جو شکوہ اور شکایت نبی علیہ الصلاۃ والسلام بروز قیامت کریں گے وہ آیت عباد الرحمن، اور پھر اس کے بعد یہ ملکہ سبا اور ملکہ سبا کی جو مشاورت وغیرہ ہے، اور اس پر ہمیں بہت زیادہ سوچ فکر اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ یہ پروگرام آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب۔ آپ لوگ سنتے رہیے گا رفاع FM